سب سے اہم خبر یہ کہ ایران نے قاسم سلیمان کی ہلاکت کا بدلہ لے لیا۔ عراق میں امریکہ کے 2 ٹھکانوں پر ایرانی فضائیہ نے میزائلوں سے حملہ کر دیا، جس میں امریکی فوجی مارے جانے اور درجنوں زخمی ہونے کی اطلاعات ہے۔ ایران نے امریکی اڈوں کو عین اس وقت نشانہ بنایا جس وقت امریکہ نے جنرل قاسم سلیمانی کو ڈرون حملے میں شہید کیا تھا، یعنی حملے کی ٹائمنگ وہی ہے جس ٹائم پر امریکہ نے جنرل قاسم سلیمانی کو نشانہ بنایا تھا۔ ایرانی حملے کے بعد دنیا بھر میں ہلچل مچ گئی، دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹیں گر گئی، تیل اور سونے کی قیمتیں بڑھ گئی۔ خلیجی ممالک کے لیے کئی ممالک کے فضائی آپریشن روک دیے گئے ہیں یا معطل کر دیے گئے۔ امریکہ کو ایران کے جواب پر تہران میں جشن منایا گیا۔ ایرانی طیاروں نے عراق میں عین الاسد اور اربیل میں امریکی اڈوں کو بلاسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ عین الاسد پر 15 اور اربیل پر 7 میزائل داغے گئے۔ پینٹاگون نے ایرانی حملے کی تصدیق کر دی ہے۔ پاسداران انقلاب نے حملے کے بعد وارننگ دی ہے کہ ایران ہر اس جگہ کو نشانہ بنائے گا جہاں سے ایران کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی۔ 3 جنوری کو امریکی ڈرون حملے میں جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد ایران نے منگل اور بدھ کی درمیانی شب کو عراق میں 2 امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جہاں امریکی فوجی مقیم تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ سب ٹھیک ہے، وہ آج اس حملے پر بیان جاری کریں گے۔ ایرانی فوج نے اس حملے میں 80 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا، جبکہ امریکہ نے ابھی تک کسی فوجی کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کی۔ عراقی وزیر اعظم کے مطابق ایران نے حملے سے قبل پیشگی اطلاع دی تھی۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کے مطابق ایران نے قاسم سلیمانی پر حملے کا جواب دے دیا۔ ایران مزید جنگ نہیں چاہتا، لیکن اگر کسی بھی سرزمین سے ایران کے خلاف کارروائی ہوئی تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب نے امریکہ کو دوبارہ جارحیت پر شدید رد عمل کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ یہ جنرل قاسم کی ہلاکت پر جوابی کارروائی ہے۔ اس حملے کا نام آپریشن سلیمانی رکھا گیا ہے۔ امریکہ نے حملے کا جواب دیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق امریکہ نے اگر دوبارہ حملے کا جواب دیا تو تباہ کن رد عمل دیں گے۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل پر حملے کی بھی دھمکی دی ہے اور یہ کہا کہ امریکی جارحیت میں جو ممالک بھی امریکہ کا ساتھ دیں گے ان کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ عراق میں ملٹری بیس پر حملے سے آگاہ ہے۔ صدر ٹرمپ کو عراق میں راکٹوں کے حملے کا بتا دیا گیا ہے۔ امریکی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب میں کہا کہ ہمارے پاس دنیا کی بہترین اور طاقتور فوج ہے۔ عراق میں 2 فوجی اڈوں پر ایرانی میزائل حملے میں ہونے والے نقصانات اور ہلاکتوں کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ امریکی صدر آج اس حملے کے متعلق سرکاری طور پر بیان جاری کریں گے۔ عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر حملوں کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایرانی قوم آج دنیا کے گنڈوں کے خلاف متحد ہو گئی ہے۔ عراق کی جانب سے عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر حملوں کے بعد نیٹو نے عراق سے اپنے اہلکاروں کو نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیٹو کے بیان کے مطابق امریکہ اور ایران کشیدگی کے باعث اپنے چند اہلکاروں کو وقتی طور پر عراق سے کہیں اور بھیجا جا رہا ہے۔ چند اہلکاروں کو ان کی حفاظت کے پیش نظر عراقی دارالحکومت سے ملک کے اندر یا پھر دیگر ممالک بھیجا جائے گا، تاہم نیٹو کی عراق میں موجودگی رہے گی۔ امریکی ایران تنازع کے باعث خطے میں کشیدگی کی صورتحال ہے، جس کے باعث عالمی منڈی میں سونے کی قیمت میں ریکارڈ توڑ اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جبکہ دنیا کی کئی بڑی سٹاک مارکیٹس میں بھی شدید مندی کا رجحان ہے۔ امریکی ریٹنگ ایجنسی بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق عالمی منڈی میں سونے کی قدر $22 اضافے کے بعد 1596.30 فی اونس کی بلند سطح پر پہنچ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 6 سالوں میں یعنی 2000 سے اب تک سونا سب سے بلند سطح پر پہنچ گیا ہے، جبکہ عالمی سطح پر تیل قیمتوں میں اب تک 3.5 سے 4% اضافہ ہو چکا ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل قیمت 64 سینٹ اضافے کے ساتھ $63.34 فی بیرل ہو گئی۔ ایرانی حملے سے جاپان کی سٹاک مارکیٹ میں بھی منفی رجحان ہے اور انڈیکس 2.5% سے زیادہ گر گیا ہے۔ دنیا بھر کی فضائی کمپنیوں نے امریکی، فرانسیسی اور کئی فضائی کمپنیوں نے بغداد کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دی۔ سیکورٹی صورتحال کے پیش نظر بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کئی پروازیں روک دی گئی۔ گلف ایئر نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ عراق میں سیکورٹی کی محدود صورتحال کے پیش نظر عراق میں بغداد اور نجف کے لیے فلائٹ آپریشن
تا اطلاع ثانی معطل کر دیا گیا۔ رائل ایئر لائنز نے بھی بغداد میں سیکیورٹی کی غیر مستحکم صورتحال کے پیش نظر گزشتہ روز سے تمام پروازیں معطل کر دی۔ عراق میں امریکی اڈوں پر ایرانی حملے کے بعد صورتحال کشیدہ ہے اور اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ خطے کی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ ایران کے مطابق اس نے اقوام متحدہ کے اصولوں کے مطابق جنرل قاسم سلیمانی پر حملے کا جواب دیا۔ وہ مزید حملے نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر امریکہ بھی جواب دیتا ہے تو خطے میں نئی جنگ شروع ہو جائے گی۔ امریکی فوجیوں کی طرف سے عراق چھوڑنے سے انکار کے بعد عراق میں امریکیوں کو نشانہ بنائے جانے کا خدشہ موجود ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ترکی کے طیب اردگان سمیت کئی ممالک کے سربراہان خطے میں موجود کشیدگی کو ختم کرانے کی کوششوں میں مصروف ہے، جبکہ اسرائیل نے ایرانی حملے کے پیش نظر اپنی فضائیہ کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ ایران اور سعودی عرب کی لڑائی مغربی دنیا کے مفاد میں، اگر صلح ہو گئی تو سب سے زیادہ نقصان مغرب کے مفادات کو ہوگا۔ اس لیے جو ثالثی کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ سوائے ڈرامے کے اور کچھ نہیں ہے۔ میرا گمان تو یہ کہ دونوں ملک اگر خود بھی چاہے کہ صلح کر لیں تو کر نہیں سکتے، کیونکہ اس میں دنیا کے جو بڑے بڑے طاقتور ملک ہیں ان کے سٹیکس ہیں جو ان دونوں ممالک سے کہیں زیادہ پاورفل ہیں۔ امریکہ اگر چاہے، امریکہ سپر پاور ہے، 2 منٹ میں صلح کرا سکتا ہے۔ روس چاہے، روس سپر پاور ہے، صلح کرا سکتا ہے، لیکن امریکہ بھی صلح نہیں کرائے گا، کیونکہ امریکہ کی تیل پر اجارہ داری ختم ہو جائے گی، اور اگر امریکہ صلح کرانے آئے گا تو روس کود پڑے گا۔ اس کے بھی خطے میں بہت زیادہ سٹیکس ہیں، بہت سارے ممالک کا رجحان امریکہ کی بجائے روس کی طرف ہے۔ تو سارے عرب ممالک اگر مل کر بھی اس قدیمی نفرت کو ختم کرنا چاہیں تو میرے نزدیک یہ اتنا آسان کام نہیں، یہ بہت بڑا پرابلم ہے جو اتنے سالوں سے چلا آ رہا ہے، بلکہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ تو بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ دنیا بھی نہیں چاہتی کہ دونوں ملکوں میں درینہ تنازعات حل ہو جائیں، اور مسلمانوں میں انفارچونیٹلی اتنا اتفاق نہیں ہے کہ مل بیٹھ کر اس کو سولو کر لیں۔ تو ثالثی کرانے کی باتیں میرے نزدیک ڈینگے مارنے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ایران اور سعودی عرب کی لڑائی تو ویسے بھی کئی سال پرانی ہے، کئی صدیوں پرانی ہے۔ ہم تو اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تنازعات حل نہیں کر سکتے، نہ پڑوسی ہمارے ساتھ اپنے تنازعات حل کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو انڈیا کے ساتھ ہمارا تنازع ہے، یہ ایران اور سعودی عرب کے تنازع سے کہیں چھوٹا تنازع ہے، لیکن ہم یہ حل نہیں کر سکتے تو پھر ایران اور سعودی عرب کا تنازع کیسے حل کرا سکتے ہیں؟ یوکرائن کا مسافر بردار طیارہ ایرانی میزائل سے تباہ ہوا۔ ایرانی حکام نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ طیارے کو میزائل لگنے سے 176 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ایران نے اسے انسانی غلطی قرار دیتے ہوئے مرنے والوں کے ورثاء اور یوکرائن کی حکومت سے معذرت کر لی۔ ایرانی حکام کے مطابق مسافر طیارہ نادانستہ طور پر حملے کا نشانہ بنا۔ یوکرائن کا طیارہ تہران انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے کے چند منٹ بعد ہی میزائل لگنے سے گر کر تباہ ہو گیا۔ امریکہ اور کینیڈا نے ایران پر الزام لگایا تھا کہ طیارہ میزائل لگنے سے تباہ ہوا۔ ایرانی حکام نے پہلے امریکہ اور کینیڈا کے اس الزام کو ماننے سے انکار کیا، لیکن اس کے بعد طیارے سے ملنے والے بلیک باکس کی تحقیقات سے یہ پتہ چل گیا کہ غلطی کس طرف سے ہوئی ہے۔ غلطی ایران کی طرف سے ہوئی۔ طیارہ تہران سے یوکرائن کے دارالحکومت کیف جا رہا تھا، جس میں عملے کے 9 افراد سمیت 82 ایرانی اور 63 کینیڈین شہری شامل تھے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ایران کو اس کا ذمہ دار قرار دے دیا تھا۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے طیارے حادثے پر اپنے عوام اور یوکرائن کے عوام سے افسوس کا اظہار بھی کیا اور معذرت بھی کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق مسافر طیارے کی تباہی میں امریکہ برابر کا ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے امریکہ کے ایڈونچرزم کے باعث پیدا ہونے والا بحران اس تباہی کا باعث بنا۔ 3 جنوری کو ایرانی کمانڈر قاسم سلیمانی سمیت 6 افراد کو امریکہ نے اس وقت نشانہ بنایا جب وہ بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے عراقی وزیر اعظم کو ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد ایران اور امریکہ میں کشیدگی پیدا ہوئی۔ 8 جنوری کو ایران نے قاسم سلیمانی کی تدفین سے پہلے ان کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے ایران میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اس دوران ایک میزائل یوکرانی طیارے کو جا لگا۔ ایرانی جرنل کے مطابق مواصلاتی رابطوں میں خرابی کے باعث ایئر ڈیفنس سے ان کا رابطہ نہ ہو سکا۔ ایئر ڈیفنس آپریٹر حملے کے لیے تیار تھا۔ رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے
10 सेकंड में ऑपरेटर ने फैसला लिया और मिसाइल फायर कर दिया। ये मिसाइल यूक्रेनी त्यारे को लगा। ईरानी सदर हसन रूहानी और पासदारान इंकलाब के सरबराह ने दावा किया कि त्यारा गिराने के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। तो दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान पर मजीद पाबंदियां लगा दी हैं। मुतअद्दिद ईरानी कंपनियों और कारोबारी अफराद पर पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी के शिकार अफराद, कंपनियां और अफराद किसी भी अमेरिकी शहरी या अमेरिका के कारोबारी नेटवर्क से किसी भी किस्म का लेन देन नहीं कर सकेंगे। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक आयतुल्लाह खामनई के करीबी अफराद, जिनमें इराक की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली शाम खानी, रजाकार फोर्स बसीज के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल गुलाम रजा सुलेमानी भी शामिल हैं। नई पाबंदियों से ईरान के पैदावारी और कानकुनी के शोबे मुतासर होंगे।